قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو فَلْيَصُمْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی مریض ہو او علی سفر یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں روزوں کی گنتی پورا کرے۔ تو آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو عاقل مسلمان تندرست بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسے ہیں کہ جن میں وقتی طور پر روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اس طرح کہ فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو بیمار کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن بیماری سے مراد ایسے عام بیماری نہیں ہے جس طرح نزلہ زکام ہے یا بخار ہے ہلکا، بلکہ وہ جو دیندار طبیب ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا، وہ طے کرے گا کہ واقعتاً یہ بیماری اتنی شدید ہے کہ اس سے یا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، یا طبیب اور ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں ایسے لکھ دیتا ہے، ایسے دوائیاں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو گرمی لگتی ہے اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، یا کچھ دوائیاں ایسے ہیں کہ جن کو بار بار کھانی پڑتی ہے کہ اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، شدید قسم کی بیماری اور موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ڈاکٹر یہ طے کرتا ہے کہ اس شخص کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو دیندار ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ یہ روزہ توڑ دے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ تو بیماری سے مراد کون سی بیماری ہے؟ جو شدید قسم کی بیماری ہو۔ لیکن بعد میں جب وہ گزر جاتا رہا، کوئی شخص بیمار ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں جب تندرست ہو جائے گا تو رمضان کے بعد وہ روزے دوبارہ اس کا قضا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں اگر روزہ نہیں رکھا، توڑ دیا، تو بعد میں جب وہ مجبوری ختم ہو گئی تو وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی مرد ایسا ہے یا کوئی عورت ایسی ہے کہ جس میں کوئی ایسی مرض ہو کہ تندرست ہونے کا گمان ہی نہ ہو، مثلا جس طرح شوگر کا مریض ہے، تو شوگر کا جو مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے گا تو مرض بڑھتا ہے، اس کو بار بار بھوک لگتی ہے۔ تو اس طرح کا جو مریض ہوگا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ ہے، یعنی کہ جو مریض جس کا مرض اتنا زیادہ ہے کہ پوری زندگی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا ٹھیک ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی مرض ہے کہ جو درست ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے مریضوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفر کے معاملات ہیں، کوئی سفر کی حالت میں ہے تو اس کو پھر اختیار ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مسافر ہے، شرعی مسافر، شریعت جس کو مسافر سمجھتی ہے، تو شرعی طور پر جو مسافر ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے۔ دوران سفر اگر رکھنا چاہتا ہے تو یہ بہتر ہے، رکھ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر دوران سفر روزے رکھے ہیں اور بعض مقامات پر دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے۔ تو اگر رکھنا ممکن ہو، دوران سفر بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، آسانی ہے، مشکل نہ ہو۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنی ہے، دین میں تو سراسر آسانیاں ہیں، تو مشکلات کو نہیں پیدا کرنی۔ اس لیے دوران سفر اگر کسی کو مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، بہتر یہی ہے۔ ہاں اگر مشکلات ہے، سفر مشکل ہے، کٹن ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں رکھنا پڑے گا، اس کی قضا ہے، معافی نہیں ہے۔ ایسی عورت جس کو ایام حیض میں ماہواری ہو، تو حیض والی جو عورت ہے اس کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ رمضان کے بعد وہ جب درست ہو تو پھر روزے رکھیں گے۔
اسی طرح جو عورت جو ہے بچہ جنم دے تو اس کو بھی جب تک وہ خون جاری رہتا ہے اس کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، تندرست ہو جائے تو پھر وہ روزے رکھے۔ تو حیض کے دوران اور نفاس کا جو خون ہے اس کے دوران عورت جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔